مومن کا دل کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے. سننے میں کتنا پروفاؤنڈ لگتا ہے نا. یہ کوئی عام کوٹ نہیں ہے. سورس مٹیریل اس تجزیے کا آغاز اس بالکل ڈیپ کانسیپٹ سے کرتا ہے جو زمین کے سب سے سیکرڈ فزیکل سٹرکچر کو سیدھا انسانی جسم کے روحانی مرکز سے جوڑ دیتا ہے. آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اسی عظیم عمارت کے چھپے ہوئے رازوں کو ڈی کوڈ کرنے والے ہیں. ہم اس کی قدیم تاریخ، اس پر ہونے والے خوفناک حملوں اور ان مائنڈ بینڈنگ سائنٹیفک اور کازمک کنیکشنز کا جائزہ لیں گے جو سورس میں بیان کیے گئے ہیں. ایک ایسی عمارت جو صدیوں سے انسانیت کی اٹینشن کا مرکز ہے، آخر اس کے پیچھے کیا ڈائنامکس چل رہے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں. آج کے اس سفر کا روڈ میپ کچھ اس طرح ہوگا. پہلے اوریجنز آف دا سیکرڈ ہاؤس، پھر ری بلڈنگ اینڈ پروفیٹک ایرا، اس کے بعد سیجز اینڈ دا مسنگ سٹون، پھر ماڈرن ٹریجڈیز اینڈ کانفلکٹس، اور آخر میں کازمک کنیکشنز. تو شروعات کرتے ہیں سیکشن 1 سے، اوریجنز آف دا سیکرڈ ہاؤس. کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جو ریکارڈڈ ہسٹری سے بھی بہت پہلے کا وقت تھا. سورس مٹیریل ڈیٹیل کرتا ہے کہ کعبہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے نہیں بلکہ حضرت آدم نے عبادت کے لیے بنایا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ حضرت نوح کے دور میں آنے والے عظیم سیلاب نے اس اوریجنل سٹرکچر کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا. اس کے صدیوں بعد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اس جگہ کو ڈھونڈ کر دوبارہ تعمیر کیا. یہ کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن کا ایک پورا سائیکل تھا جس کی بنیاد وہی مقام بنا جہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دیواریں کھڑی کی تھیں. آگے بڑھتے ہیں سیکشن 2 کی طرف، ری بلڈنگ اینڈ پروفیٹک ایرا. وقت اور حالات نے اس عمارت میں فزیکل چینجز کیسے مجبوراً لائے، یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہے. ایک بڑا آرکیٹیکچرل شفٹ اس وقت آیا جب قبیلہ قریش نے اسے دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے طے کیا کہ اس تعمیر میں صرف اور صرف حلال فنڈز استعمال ہوں گے. اب فنڈز کی تھی کمی تو انہوں نے پریکٹیکل کمپرومائز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے ریکٹینگولر ڈیزائن کو چھوٹا کر کے اسکوائر شیپ میں بدل دیا. یہی نہیں، دروازے کو بھی کافی اونچا کر دیا گیا تاکہ کنٹرول کیا جا سکے کہ اندر کون انٹر ہوگا. یہ ہسٹری کا ایک بہت ہی پریکٹیکل ڈیسیژن تھا. اچھا، جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود یعنی بلیک سٹون کو اس کی جگہ رکھنے پر قبیلوں میں شدید جھگڑا شروع ہو گیا. ہر لیڈر یہ آنر خود چاہتا تھا. سورس کے مطابق اس خون ریزی کو پروفٹ محمد نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایک ماسٹر کلاس حکمت عملی سے روک دیا. انہوں نے ایک کپڑے پر پتھر رکھا، تمام لیڈر سے اسے اٹھوایا اور آخر میں اپنے ہاتھوں سے پتھر کو کارنر میں پلیس کر دیا. لیکن جیسا کہ ہسٹری میں ہوتا ہے، پیس ہمیشہ قائم نہیں رہا. امید دور میں یہاں انتہائی شدید کشمکش ہوئی. 683 سی ای میں یزید کی فوج نے عبداللہ بن زبیر کے خلاف کیٹاپلٹس یعنی منجنیق سے آگ کے پتھر برسائے، جس سے آگ لگ گئی اور چھت جل گئی. پھر 693 سی ای میں حجاج بن یوسف کے اٹیک میں ہیوی بمبارڈمنٹ کے نتیجے میں عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے. اس سارے دوران بلڈنگ کا شیپ بار بار ریکٹینگولر اور اسکوائر کے درمیان شفٹ ہوتا رہا، جو اسینشلی پاور اور کنٹرول کا ایک ویژول کھیل تھا. یہ ہمیں لے آتا ہے سیکشن 3 پر، سیجز اینڈ دا مسنگ سٹون. یہ تاریخ کا ایک انتہائی ڈارک اور شاکنگ چیپٹر ہے. 22، جی ہاں 22، یہ صرف ایک عام نمبر نہیں ہے. سوچئے ذرا، لگاتار 22 سال تک اس سیکرڈ سائٹ سے اس کا سب سے مقدس حصہ حجر اسود کمپلیٹلی مسنگ تھا. یہ آخر ہوا کیسے؟ 930 سی ای میں ابو طاہر الجنابی اور اس کے قرماتین گروپ نے اس شہر پر ایک انتہائی بروٹل اٹیک کیا. اکاؤنٹس بتاتے ہیں کہ اس حملے میں 20,000 سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی اور وہ اس پتھر کو چرا کر ایسٹرن عربیہ لے گئے. یہ اس وقت کی عباسد خلافت کے لیے ایک بہت ہی بڑا کرائسس تھا. پورے 22 سال بعد پولیٹیکل نیگوسیشنز کے بعد یہ پتھر واپس اپنی جگہ پر لایا گیا. اب ہم آتے ہیں سیکشن 4 کی طرف، ماڈرن ٹریجڈیز اینڈ ہسٹوریکل کانفلکٹس. 20ویں صدی میں ماڈرن پالیٹکس اور ریپڈلی بڑھتی ہوئی آبادی نے اس سائٹ کو بالکل نئے قسم کے کرائسس کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا. 1979 میں ایک بالکل حیران کن سیج ہوا. جوہیمان نام کے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سٹرکچر کو آکیوپائی کر لیا. طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے جنازوں کے بہانے کافنز کے اندر ویپنز سمگل کیے، دروازے سیل کیے اور نمازیوں کو ہاسٹیج بنا لیا. سوچنے والی بات یہ ہے، انڈر گراؤنڈ ٹنلز کو بنکرز کے طور پہ یوز کیا گیا. جب ٹریڈیشنل فورسز ناکام رہیں تو الٹیمیٹلی سیکرٹلی فرینچ GIGN اسپیشل فورسز کی اسسٹنس لی گئیں. یہ انٹینس ٹنل وارفیئر ماڈرن ہسٹری کا ایک بہت بڑا سیکیورٹی انسیڈنٹ ہے.
और ट्रेजेडीज का सिलसिला यहाँ रुका नहीं। देखें, जहाँ मैस गैदरिंग्स हों और पॉलिटिकली चार्ज्ड माहौल हो, वो एक वॉलेटाइल मिक्स बन ही जाता है। 1987 में क्लैशेस और प्रोटेस्ट के नतीजे में 400 के करीब जानें गईं। इसके बाद 1999 में अंडरग्राउंड टनल्स में होने वाले एक खौफनाक क्राउड क्रश और स्टैम्पीड में 1400 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ रिकॉर्ड की गईं। ये डिटेल्स इम्पार्शियल तौर पर हाईलाइट करती हैं कि ऐसी मेगा गैदरिंग्स के लिए लॉजिस्टिक्स और क्राउड मैनेजमेंट आज कितने क्रिटिकल हो चुके हैं। खैर, इन अर्थली कॉन्फ्लिक्ट से अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, कॉस्मिक कनेक्शंस एंड गोल्डन रेशियो। यहाँ सोर्स मटेरियल हमें मेटाफिजिक्स के एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। यहाँ एक बहुत ही माइंड बेंडिंग पैटर्न सामने आता है। तवाफ यानी इस इमारत के गिर्द घूमना हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब यूनिवर्स को देखें, सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते प्लैनेट्स, हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूमते इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ तक कि आपके अपने दिल के गिर्द फ्लो होने वाला खून, ये सब लिटरली काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं। सोर्स का क्लेम है कि ये फिजिकल मोशन इंसानों को यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो और उसकी फंडामेंटल रिदम के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर देता है। इस मोशन को रूहानियत में समा की शक्ल दी गई है। सूफी हजरात जब यूनिवर्स के इस काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो को मिमिक करते हुए गोल घूमते हैं, तो वो असल में इस यूनिफाइड एनर्जी फील्ड का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये फिजिकल मूवमेंट और स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक प्रोफाउंड ब्लेंड है। और अगर हम मैथमेटिकल ज्योमेट्री की बात करें तो एक नंबर है जिसे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, 1.618। इसे द गोल्डन रेशियो कहा जाता है। ये मैथमेटिकल प्रोपोर्शन हमारी नेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और खुद इंसानी जिस्म में परफेक्शन के स्टैंडर्ड के तौर पर पाया जाता है। इसको एक अजीब जियोग्राफिकल अलाइनमेंट से लिंक करता है। उसके मुताबिक अगर हम काबे से नॉर्थ पोल तक का प्रिसाइज फासला कैलकुलेट करें और फिर उससे साउथ पोल तक के फासले से कंपेयर करें, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोपोर्शन एग्जैक्ट 1.618 निकलता है। मतलब ये स्ट्रक्चर इस अर्थ पर एक परफेक्ट मैथमेटिकल कांस्टेंट पर पोजीशन्ड है। आखिर में ये कॉस्मिक एनालिसिस वापस हमारी ह्यूमन बायोलॉजी पर आ जाता है। साइंस के मुताबिक इंसानी दिल पूरे जिस्म में सबसे ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन से भी ज्यादा। सोर्स इस बायोलॉजिकल फैक्ट को इस साइट की पावरफुल जियोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड के साथ मिरर करता है। जैसे ये स्ट्रक्चर अर्थ की एनर्जी को रेडिएट करता है, वैसे ही इंसानी दिल हमारी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करता है। तो अब वापस चलते हैं अपने उस पहले पॉइंट पर जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर हमारी फिजिकल यूनिवर्स इस एंशिएंट स्ट्रक्चर के मोशंस को मिरर करती है और अगर हमारा दिल इस यूनिवर्स और उसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, तो सोचिए एग्जिस्टेंस का असल सेंटर क्या है। क्या वो ये फिजिकल इमारत है या हमारे सीने में धड़कता हुआ वो दिल जो इन तमाम कवानीन को अपने अंदर समोए हुए है? ये वो गहरा सवाल है जो ये एक्सप्लेनर हमारे लिए छोड़ जाता है। सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।